یا نہیں دینا چاہیے؟ پاکستان کو ساتھ امریکہ کا تو دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ امریکہ نے کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر پاکستان کا امریکہ ساتھ دیتا تو آج کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور پھر گوانڈی گوانڈی ہی ہوتا ہے، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے، جیسا بھی ہو، اور وہ تو پھر مسلمان ہے۔ تو ان کو جو ہے نا ساتھ امریکہ کا نہیں دینا چاہیے، کم سے کم زبانی جو ہے نا ایران کا ساتھ تو رہنا چاہیے نا۔ اچھا، ایران میں تو بہت سے ایسے ان کے حکمران بھی ہیں، جیسے کہ مطلب ماضی میں دیکھا جائے تو بہت سے ایسے حکمران تھے جو کہ پاکستان کے خلاف جا رہے تھے۔ پاکستان کے خلاف حکمران جاتے ہیں، عوام نہیں جاتی ہے، کیونکہ عوام تو ظاہر ہے وہی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ نہیں جائیں گے۔ حکمران چلے جائیں گے، ہم حکمران امریکہ کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، ہمارے حکمران بھی چلے جائیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، یہ کوئی پتہ نہیں، لیکن عوام نہیں کبھی جائے گی۔ عوام جو ہے آپس میں عوام ہی رہے گی۔ مطلب انسانیت کے ناطے جو ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے دونوں صورتوں میں ہے نا ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ اپنا گھر دیکھنا چاہیے، کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، صحیح، کیونکہ یہ ناانصافی ہے۔ صحیح، دوسروں کی جنگ کے اندر اپنے آپ کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں کاروبار نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ اور بھی نقصان ہے ہمارے لوگوں کے لیے۔ صحیح، لیکن نا اپنا گھر سنبھالو گے یا دوسروں کا گھر سنبھالو گے؟ صحیح، آگے ہم قرضے میں پندے میں اور قرضے میں پن جائیں گے، یہ تو ملک کا فائدہ تو نہیں ہے نا۔ عراق کا مسلمانی طریقے سے جاؤ تو عراق کا ساتھ دینا چاہیے، ایران کا بھی ساتھ دینا چاہیے، پر مسلمان ایک ہوتے ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایک ہونا تو کبھی انگریز ہم آپ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ مسلمان پیسوں پہ بکنے والے ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جو پیسے پہ بک جائیں گے۔ غلط بات میں نے نہیں کرنی اور نہ میں نے جواب دینا ہے۔ دیکھو غلط بات کریں، آگے نہیں کہتے تھے امریکہ نے اپنی پیسے کی خاطر پاکستان مسلمان اپنی ماں بہنیں بیچ دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ کسی کا ساتھ نہ دو، ڈیٹ سال۔ یہ سوال ہے، اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ پاکستان کو ساتھ مسلمانوں کو دینا چاہیے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ کبھی کافر مسلمان کا ساتھ نہیں دیتا، کافر کافر کا ساتھ دیتا ہے، مگر ہمارے ملک میں الٹا رواج ہے کہ مسلمان کافر کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمان کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایران بذات خود دیکھیں نا، جب سے پاکستان بنا ہے وہ پاکستان کے خلاف رہا ہے، آج تک اس نے پاکستان کی کبھی حمایت نہیں کی، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ پہلی بات ہے تو ہونی نہیں چاہیے، اگر ہوتی ہے تو پھر انسانیت کے ناطے جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ جو اپنا ہی ساتھ ہے نا، جو انسانیت ہے وہ جو سچ ہے اسی کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ۔ مسلمان ممالک ایران کا ساتھ دینا چاہیے، امریکہ سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، بلکہ سارے اسلامی ملکوں کو چاہیے اس کا ساتھ دیں، تاکہ یہ جو یہود اور نصارہ ہے یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں واضح ہے یہ لوگ ہمارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے مہربانی کر کے اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ اس وقت موجودہ حالات میں ایران کا ساتھ زیادہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دیکھا جائے تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو کچھ لیڈر ایسے تھے ایران کے کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ بات کرتے تھے، جیسے کہ انڈیا کو جنگ میں جو ہے نا اپنی سرزمین پرووائڈ کرنا۔ شہنشاہ ایران تھا، وہ مخالفت کرتا تھا، وہ تو ختم ہو گیا نا، اب تو صحیح اسلامی ملک لیڈر بھی صحیح ہیں، سارا کچھ صحیح ہے، وہ پہلا دور تو ختم ہو گیا نا ایران کا، اب تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایران کا ساتھ نہ دیا جائے۔ صحیح ہے، ایران کا ساتھ دینا چاہیے، جو مسلمان ہیں وہ تو ہر جگہ پہ پنگا لینے کی آتی ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ ایران کے تو بیچ میں بہت اچھا رہے گا۔ لیکن بہت سے ایسے لیڈر ہیں ایران کے جو اگر ماضی میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اگینسٹ چل رہے تھے۔ وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اتنا نہیں اس حساب میں چلنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی، کوئی وہاں پہ کوئی ہندو تو نہیں رہتے یا عیسائی تو نہیں رہتے، زیادہ تر مسلمان ہیں، ایران کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اسلامی ممالک ایران ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ اس کے پورے احتجاج کرنا چاہیے، جس طرح بھی ایران چلے اس کے ساتھ چلنا چاہیے اسلامی ممالک کو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ جی اچھا، ایران میں تو کچھ ایسے حکمران بھی ہیں نا جو مطلب پاسٹ میں دیکھا جائے تو ہمارے خلاف ہی بولتے تھے۔ اس ایشو وہ تو علیحدہ ہے، یہ ایک برادرانہ اسلامی ریاست وہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ ایشو جو ہیں وہ ایک سیاسی سطح پہ ہیں، وہ ملک کی سطح پہ وہ حل ہوں گے، لیکن
ईरान को उसके साथ बिल्कुल मुकाबला करना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। कह सकते हैं कि इसलिए कि इस दुबई में तो दुखी होगा, अगर उधर से भी इंसानियत मरेगी या इधर से भी इंसानियत मरेगी। अगर मेरी राय के मुताबिक तो सुलह हो जानी चाहिए, ताकि ना उनको हम किसी के मुल्क में मुदाखलत करने की ज़रूरत पड़े, ना इनको ज़रूरत पड़े। लेकिन अल्लाह करे सारे मसाइल हमारे मुल्क के, हमारी दुनिया के अच्छे हों, देखिए कोई भी बाशऊर शख्स जो है ना वो जंग की तरफ नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो मेरा ख्याल है कि अपना नुकसान भी है, दूसरे का भी नुकसान है, आवामुन नास का भी नुकसान है। तो मेरी राय नहीं है कि कोई ऐसा अल्लाह करे ना हो ऐसा मसला, और हमें भी बड़े सोच के चलना चाहिए कि अब इस उलझन का मसाइल तो हैं, सारी दुनिया में मसाइल हैं, कभी किधर हो रहे हैं कभी किधर हो रहे हैं। सही पूछो तो देख के दुख होता है। कोई मीडिया में ख़बर नशर हो ना तो देखा नहीं जाता, कभी किधर तबाही हो रही है कभी किधर तबाही हो रही है। तो अल्लाह करे अच्छा हो। इंडिया के साथ अगर थोड़ा सा हमारा हुआ था तो हम तन्हाई अकेले लड़े हैं उनके साथ, इसलिए मेरे हिसाब से तो ना पाकिस्तान को किसी का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, सालसर का देना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, बस यही तो। मतलब भाईचारे का सबक आप दे रहे हैं। भाईचारे का सबक देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इंसान एक दूसरे को मारना पीटना नहीं चाहिए, भाईचारे का सबक देना चाहिए ताकि इंसानियत की। ईरान का साथ देना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, मुसलमान का साथ देगा और किसी का साथ तो नहीं दे सकता। अच्छा, वैसे ईरान में तो बहुत से ऐसे हुक्मरान भी मौजूद हैं ना जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं। जी, वो अलग है, लेकिन वो तबका अलग है, लेकिन मुसलमान जो है हमेशा इस्लाम का साथ ही देगा, अमेरिका के साथ कभी भी नहीं साथ दे सकता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए, हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, और दूसरों की जंग अपने घर में नहीं लानी चाहिए। और अमेरिका का तो पहले भी 19 साल से हम साथ दे रहे हैं, तो हमें अभी कोई समझ नहीं आई कि हम बार बार उसी के नीचे जाके घुसते हैं। तो हमें बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि इस जंग में रुकावट डालनी चाहिए, और सफारती सतह पे भी। और अगर साथ देना है तो फिर अपने इस्लामी मालिक का देना चाहिए। सर, बीइंग अ मुस्लिम हमें ईरान का साथ देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें जोग्राफियाई सूरत हाल पे भी देखना होता है, हालात को भी देखना होता है, और अपनी पोजीशन भी देखनी होती है। क्योंकि इस टाइम इंडिया की तरफ से जो हमें थ्रेट आ रहे हैं, हम ऑलरेडी फ्रंट पे एंगेज है, और ईरान चूँकि हमारे साथ बॉर्डर टच है उसका, हमने उसको भी देखना है कि वो हमारे साथ आइंदा दोस्ती उसकी चले, ताकि हम जो है ना चारों तरफ से जो है ना किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो। लेकिन चूँकि अमेरिका हमारा एक दोस्त भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जंग में साथ देने की बात नहीं करनी चाहिए। हमें इसको अमन के लिए उनके दरमियान को मसालती तरीका अख्तियार करना चाहिए, ताकि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो किसी एजेंडे पर इत्फाक़ करें और आपस में एक हों। और ये जो इशू हुआ है एक इंतहाई गलत हुआ है, हम इसकी पुरजोर ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि बीइंग अ मुसलमान हमें ये दुख है कि एक गैर मुस्लिम ने जो है ना मुसलमान एक जर्नल को सरेआम हिट किया है। ठीक है, तो इसकी हम मजम्मत ही नहीं करते, बल्कि हमें दुख भी है, हम इसमें ईरान के भरपूर साथ दे रहे हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ जंग नहीं चाह रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुसलमान मुल्क जितने भी हैं वो डिस्टर्ब हैं। शाम ऑलरेडी डिस्टर्ब है, इराक ऑलरेडी डिस्टर्ब है, फ़लस्तीन है, चिचनिया है, बोस्निया है, कश्मीर है, बांग्लादेश के कुछ इलाके हैं, बर्मा में मुसलमान प्रॉब्लम का शिकार हैं, इंडिया में मुसलमान प्रॉब्लम का शिकार हैं। लिहाजा हमें बैठकर ये सलूशन निकालना है कि हमारा ऐसा हो क्यों रहा है, हम मुसलमान हर जगह से क्यों अंडर प्रेशर हैं। तो उस सिलसिले में हमें बैठकर आपस में इत्तेफाक करके फ़िलहाल जंगों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमें उनकी आंखों में आंखें डालने की सलाहियत पहले अपनानी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, आपने जब ये रिसेंटली बात की थी कि अटैक जो किया अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ, कासिम सुलेमानी की आपकी बात कर रहे थे। जी सर, देखें आप, ये जो हिस्ट्री है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिकली, चूँकि हम पाकिस्तान में भी मुसलमानों में पहले तशी बरादरी भी है और दूसरे हम सुन्नी बरेलवी भी है, तो वो लोग कुछ जो है ना फेसबुक पे ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडे करते हैं कि इंडिया को ईरान ने फुल सपोर्ट किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईरान ने कतई नहीं सपोर्ट किया था। हाँ, ईरान मसालती के लिए कोशिशें की थी। और दूसरा ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें उसके एहसानात भी याद रखने चाहिए।
اس کا آئل بھی ہمیں اس نے بہت کم پرائس پہ دے رہا تھا. اس نے ہمیں جو یہ آئل گیسز ہیں گیس لائنیں بھی دے رہا تھا. وہ ہمارے لیے بہتر سوچتا ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور 65 میں کوئی پاکستان انڈیا کا ساتھ ایران نہیں دیا. یہ ٹوٹلی نیگیٹو پروپیگنڈا فیس بک پہ ہوتا ہے. اچھا نہیں, فیس بک کے علاوہ ویسے ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں قاسم سمانی صاحب کے خود الفاظ تھے کہ جو ہے نا میں مطلب پاکستان کے اندر, یہ دنیا کے اندر کہیں بھی ٹیررزم ہے تو وہ پاکستان ہی اسے بناتا ہے اور پاکستان کا ہی پلیٹ فارم ہوتا ہے. ایسا کیوں انہوں نے کہا تھا؟ نہیں, یہ قاسم آئی تھنک یہ قاسم صاحب کا, جنرل صاحب کا بیان نہیں تھا, یہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان تھا. وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو ہمارے بارڈر ہے ایران کا, وہاں پر دراندازی انہوں نے کہا ہو رہی ہے. کیونکہ پاکستان آلریڈی انڈیا کا ایک جاسوس تھا کمانڈر, وہ ہم نے ایران کے ہی طرف سے پکڑا تھا. ایران کے اندر ہی وہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا. یہ ایک نیگیٹو کنسیپٹ گیا ہمارے پاکستان کا کہ پاکستان کی طرف سے کہ ایران زیادتی کر رہا ہے اس معاملے میں. تو ایران نے یہ کہا تھا کہ ہمارا بھی جو علاقہ ہے اس میں بھی وہاں سے دراندازی ہوتی ہے. بلوچستان سے کچھ لوگ ہمارے ملک میں آ کر ایسا کچھ کرتے ہیں اور دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں. اگر ایسا کوئی ایران میں پرابلم آئے جس کی جڑیں پاکستان میں ہوں تو ہم پاکستان میں حق رکھتے ہیں کہ اٹیک کرنے کا. یہ ان کا ایک انتہائی پیتھیٹک قسم کا بیان تھا. اس کی کوئی ریزن نہیں تھی, انہوں نے فضول بیان دیا تھا. اور اس کا ہم آپ خوب جانتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ایسی چیزوں کا جواب دینا جانتا ہے.